اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا، انسان کی تخلیق کرنا چاہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر جاؤ، زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، جب مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی اکھاڑنے لگے تو دوسری مٹی رو پڑی، کہنے لگی اللہ کا خوف کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحم آیا، خدا کا خوف آیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ پھر میرے اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، زمین پر آئے، جیسے ہی ہاتھ رکھا مٹی اکھاڑنے لگے تو دوسری مٹی رو پڑی، خدا کا خوف کرو، اللہ کا رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا رحم آیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ میکائیل علیہ السلام کو بھی خدا کا خوف آیا، رحم آیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر میرے اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے، میں نے آدم کو پیدا کرنا ہے۔ آئے حضرت عزرائیل علیہ السلام جب آسمان سے نیچے اترے، زمین پر آئے، جیسے ہی زمین پر ہاتھ رکھا مٹی اکھاڑنے لگے، دوسری مٹی رو پڑی، خدا کا خوف کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ مٹی کا رونا دھونا دیکھ کر، مٹی کا تڑپنا دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مٹی میں کیا کروں، تیرا رونا دیکھوں یا رب کا حکم دیکھوں، تیرا تڑپنا دیکھوں یا اپنے کریم رب کا حکم دیکھوں۔ ہائے زمین روتی رہی، مٹی تڑپتی رہی، حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی کو اکھاڑ کر اپنے کریم رب کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے مٹی اکھاڑ کر اللہ کے حضور پیش کر دی۔ عزرائیل کے ہاتھ میں مٹی دیکھی تو میرے اللہ نے فرمایا عزرائیل انسان میں پیدا کر رہا ہوں، جان نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے، انسان میں تخلیق کر رہا ہوں، روح نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے۔ اے عزرائیل جب میرا حکم آ جائے، جب اوپر سے فیصلے آ جائیں، پھر چاہے ساری کائنات کیوں نہ روتی رہے، جسم سے روح نکال لینا۔ جب میرا حکم آ جائے، پھر چاہے ماؤں کی گود کیوں نہ خالی ہو جائے، وارث لاوارث کیوں نہ ہو جائیں، باپ کا بازو کیوں نہ کٹ جائے، ساری کائنات روتی رہے، میرے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنا، رحم مت کرنا، جسم سے روح نکال لینا، جان سے روح نکال لینا۔ جب میرا فیصلہ آ جائے، جب اوپر سے فیصلے آ جائیں، پھر کسی بھی قسم کی گنجائش نہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل کر، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر گناہ کرتا رہے۔ اس نے کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی زمین سے نکل جا پھر گناہ کرتا رہے۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اللہ کی چھت سے نکل جا، اللہ کے سائے سے نکل جا پھر گناہ کرتا رہے۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت عزرائیل علیہ السلام کو کہنا کہ 2-4 سال مہلت اور دی جائے مجھے، 70 سال میری عمر بربادی میں گزر گئی، میں نے 70 سال کی عمر غفلت میں گزار دی، 2-4 سال مہلت اور دے دو تاکہ ان 2-4 سالوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لوں، اپنے کریم رب سے صلح کر لوں۔ کہا حضرت اسرائیل ہرگز مہلت نہیں دے گا، اسرائیل ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ جب اسرائیل آ جائے گا پھر بچے یتیم کیوں نہ ہو جائیں، ماؤں کی گود خالی کیوں نہ ہو جائے۔ جب اسرائیل آئے گا روح نکال کے چلا ہی جائے گا۔ جوانو وہ دن آنے والا ہے، اوپر سے فیصلے ہو گئے ہیں، فیصلے کب کے سنا دیے گئے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پھٹ جائے گی ایک زلزلہ بپا ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، اندر کے بوجھ باہر نکال ڈالے گی، ہمارے کیے گناہوں کو باہر نکال دے گی، ہمارے کیے کرتوتوں کو باہر نکال دے گی۔ باہر نکالنے سے مراد
ہم نے زمین پر جو گناہ کیے، ہم نے زمین پر جو زنا کیے ہوں گے، ہم نے زمین پر جو ظلم کیا ہوگا، جو زنا کیا ہوگا، یہ سارے کالے کرتوت زمین باہر اگل دے گی۔ پھر تو کہے گا ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو میرا کیا سب کچھ باہر نکال رہی ہے، یہ تو مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تو میرے کیے کالے کرتوت سب کچھ لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ ہائے آج ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، رہبر شریعت بن کے بیٹھ گیا، جبے کبے پہن کے بیٹھ گیا، پگڑی سجا کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی باتیں بتانے لگا، سیدھا راستہ دکھانے لگا، لوگ ہاتھ چومنے لگے، دست بوسی کرنے لگے، لوگ پیچھے چل پڑے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانے دینے لگے، اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا، نوکریاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر جو چور تھا، اس نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا تھا، اس نے تو دکانداری چمکا رکھی تھی، وہ تو چور تھا، وہ تو فراڈیہ تھا، وہ تو دکاندار تھا، جو اس کے پیچھے تھے وہ تو سچے تھے مگر وہ خود چور تھا۔ لیکن سنو، جب اس کا اس دن راز فاش ہوگا تو اس دن بڑی رسوائی ہوگی، اس دن پھر بڑی ہی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب راز فاش ہوگا، جب پردے کھلیں گے، جب لوگوں کی نظروں کے سامنے آئیں گے، اس دن بڑی ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا، زمین اندر کے بوجھ باہر نکال دے گی، تمہارے کیے کالے کرتوت تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر تو کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا، اس نے تو میری پگڑی کے اندر چھپی دکانداری کو ظاہر کر دیا، اس نے تو میرے جبے کے اندر چھپے شیطان کو ظاہر کر دیا، اچھی اچھی باتوں کے اندر چھپی دکانداری کو ظاہر کر دی۔ زمین کہے گی چپ کر، تو چہرے کا تو نیک تھا، تو چہرے کا تو متقی پرہیزگار تھا، درویش تھا، تیرے اندر جو کچھ تھا آج تیرے عقیدت مندوں کو وہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ ایک آدمی دیندار تھا، جبہ کبہ سجایا ہوا تھا، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، ٹک ٹک لگی ہوئی تھی، جا رہا تھا، ادھر سے ایک ناچنے والی فاحشہ عورت آ رہی تھی، طوائف عورت آ رہی تھی۔ اس دیندار نے اس طوائف کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، کہا ارے بس کر، ناچنا کودنا بند کر دے، بس کر سیانی بن جا۔ جب اس نے کہا نا بس کر سیانی بن جا، تو اس طوائف نے ایک رلا دینے والا جملہ بولا جسے سن کر یہ اللہ والا دیندار بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ اس طوائف نے کہا، ناچنے والے نے کہا، او بابا جی میں جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، میں جو کچھ ہوں وہ دکھائی بھی دے رہی ہوں، اب تو بتا جس طرح تو دکھائی دے رہا ہے، جس طرح تو نظر آ رہا ہے، اس طرح اندر سے بھی ہے کہ نہیں؟ تو نے جبہ کبہ تو سجا رکھا ہے، سر پہ پگڑی تو پہن رکھی ہے، ہاتھ میں تسبیح تو پکڑ رکھی ہے، یہ بتا جس طرح تو نظر آ رہا ہے اس طرح اندر کا ہے کہ نہیں؟ یہ دیندار زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا بابا جی آج پھر کسی صوفی کا کلام سنا ہوگا، آج پھر بے ہوش ہو گئے؟ کہا نہیں میاں، آج کسی صوفی کے کلام نے مجھے نہیں رلایا، آج ایک طوائف ناچنے والی عورت کے جملے نے مجھے رلا دیا۔ اس نے کہا میں جو کچھ ہوں وہ دکھائی بھی دے رہی، تو جس طرح مومن متقی نظر آ رہا ہے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ جوانوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا پیر طریقت بننے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا رہبر شریعت بننے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے لاہور میں بلا کر خطاب کرانے سے، اونچی اونچی آواز سے نعرے لگانے سے، ہاتھ لہرانے سے، بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے، نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔